السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈینٹس، ہماری آج کی ویڈیو پیج نمبر 75 کلاس 10 انگلش یونٹ نمبر 5 ایکسرسائز ہے، اور پیج 71 پورے کو ہم کور کریں گے۔ میں اس دفعہ جو ویڈیو بنا رہا ہوں یہ پیج ٹو پیج ویری کریں گی۔ فل ان دا بلینکس ہیں۔ ایلیگنٹ ایگل سورڈ تھرو دا اسکائی۔ ایلیگنٹ ہوتا ہے باوقار، خوبصورت، ایگل شاہین۔ تو یہاں پہ انہوں نے بتانے کی کوشش کی ہے کہ اس میں الیٹریشن کیا ہوتی ہے؟ ریپیٹیشن آف ساؤنڈ، ایک جیسی آواز والے الفاظ کی جو تکرار ہے، ریپیٹ ہوتا ہے، اس کو کہا جاتا ہے الیٹریشن۔ نمبر 2 ہے دا وائلڈ ویوز کریشڈ اگینسٹ دا شور۔ وائلڈ ہوتا ہے قدرتی، ویوز ہوتا ہے لہریں، کریشڈ ٹکراتی ہیں، اگینسٹ دا شور ساحل کے ساتھ۔ نمبر 3 دا ٹیلنٹڈ ٹیچر پیشنٹلی ایکسپلینڈ دا لیسن۔ ٹیلنٹڈ جس کے اندر قابلیت ہو، ٹیچر استاد، پیشنٹلی صبر سے، ایکسپلینڈ وضاحت، دا لیسن سبق کی۔ تو ٹیلنٹڈ ٹیچر، یہ دونوں ٹی سے اسٹارٹ ہوتے ہیں، دونوں کی سیم ساؤنڈ ہے، جس کی ریپیٹیشن ہو رہی ہے، تو یہ ایک ایلیٹریشن ہے۔ نیکسٹ ہے identify and underline the alliterative words in the following sentences. 5 feisty felines frolicked in the garden. 5 feisty feisty کیا ہوتا ہے؟ پرجوش۔ فیلائنس کہتے ہیں بلیوں کو، بلی یا اس کی فیملی کے جو ہوتے ہیں ان کو فیلائنس کہتے ہیں۔ فرولیکڈ کا ہوتا ہے خوشی سے کھیلنا۔ لائولی، ہیپیلی ان دا گارڈن، باغ میں خوشی سے کھیل رہی ہے۔ تو اس میں جو 5 feisty felines frolicked، یہ کیا ہے؟ یہ الیٹریشن ہے۔ اس کے سیکنڈ میں دا busy bees buzzed around the blooming flower۔ busy بی سے اسٹارٹ ہوا، بیز بی سے اسٹارٹ ہوا، buzzed بی سے اسٹارٹ ہوا، دونوں تینوں کی ساؤنڈ سیم ہے، تو یہ ایک الیٹریشن ہے۔ اس کو یاد کر لیں، اس کو یاد رکھ لیں تاکہ آپ کو بھولیں نہیں۔ اب اپنے پاس ایک پینسل اور کاپی کے پاس رکھیں تاکہ آپ کو جو چیزیں سمجھ آ جائیں وہ آپ کو کبھی بھولیں نہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اس ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیں، اس کو سبسکرائب کریں جو لوگ نئے آئے ہیں، اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو اب تک سب سے پہلے پہنچے۔ یہ ویڈیوز کا سلسلہ اب سے سٹارٹ ہوا، بیچ میں کچھ پرابلم آ گئے تھے، لیکن اب یہ انشاءاللہ تعالیٰ سارے مسائل حل ہو چکے ہیں۔ اب آپ اس کو ڈیلی آپ کو یہ مل جائے گی۔ ووکیبلری اینڈ گرامر، ٹرانسٹیو اینڈ انٹرانسٹیو ورب۔ ٹرانسٹیو کیا ہے؟ جس میں سبجیکٹ بھی ہو، ورب بھی ہو، آبجیکٹ بھی ہو۔ اور انٹرانسٹیو جس میں سبجیکٹ ہو اور ساتھ ورب ہو، آبجیکٹ کی ضرورت نہ پڑے۔ تو ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ انٹرانسٹیو میں آبجیکٹ کی ضرورت نہیں ہوتی، یعنی وہ ضروری نہیں ہوتا۔ ٹرانسٹیو میں آبجیکٹ ضروری ہوتا، جس میں آبجیکٹ نہیں ہوگا وہ انٹرانسٹیو ہے، جس میں آبجیکٹ ہوگا وہ ٹرانسٹیو ہے۔ So a transitive verb that needs an object, for example, the dog chased the cat۔ کتے نے پیچھا کیا بلی کا۔ ڈاگ سبجیکٹ ہے، چیزڈ ورب ہے، کیٹ آبجیکٹ ہے۔ اب اس میں آبجیکٹ کی ضرورت پڑی تو یہ کیا ہوگا؟ یہ ہوگا ٹرانسٹیو۔ the word chased is a transitive verb۔ chased کیا ہے؟ یہ چیز کو میں نے ہائی لائٹ کیا ہے، چیز ہے ٹرانسٹیو ورب۔ یہ کون سا ورب ہے؟ ٹرانسٹیو ہے۔ An intransitive verb is a verb that does not necessarily requires an object, for example، جس کے لیے آبجیکٹ کی ضرورت نہیں پڑتی۔ The old man felt weak۔ old man محسوس کرتا ہے کمزوری، تو سبجیکٹ ہے the old man ہے، felt verb ہے، weak جو ہے یہ آبجیکٹ نہیں ہے، یہ کمپلیمنٹ ہے۔ The verb in the above sentence is felt۔ felt ایک
ورب ہے. کون سا ورب ہے؟ انٹرانزٹیو ورب. آئیڈینٹیفائی دا ورب ٹائپ. ٹرانزٹیو ہے یا انٹرانزٹیو، یہ جملہ دیکھنا ہے. اس میں ورب کو بھی دیکھنا ہے. ورب میں نے ہائی لائٹ کیے ہوئے ہیں. دیکھتے ہیں کہ جس کے لاسٹ میں جس کے آگے آبجیکٹ ہوگا وہ ٹرانزٹیو ہوگا، جس کا آبجیکٹ نہیں ہوگا وہ انٹرانزٹیو ہوگا. شی ایٹ، وہ کھاتی ہے دا ڈیلیشیس کیک، مزیدار کیک. اس میں اس نے کیا کھایا؟ کیک کھایا. یہ ہے ٹرانزٹیو. اس کے بعد دا کیٹ جمپڈ آن ٹو دا ونڈو سل. بلی نے جمپ کیا. جمپ ورب ہے. کس پہ جمپ کیا؟ ونڈو سل پہ، کھڑکی پر. تو یہ ٹرانزٹیو ہے. یہ بلٹ اے سینڈ کاسل، اس نے بنایا. کیا بنایا؟ ریت کا قلعہ. تو یہ بھی ایک ٹرانزٹیو ہے. دا ریور فلوڈ سوئفٹلی، دریا بہتا ہے سوئفٹلی، تیزی سے. یہ سوئفٹلی جو ایڈورب ہے، یہ آبجیکٹ نہیں ہے، تو یہ انٹرانزٹیو ہے. دا میوزک پلیڈ سافٹلی ان دا بیک گراؤنڈ. میوزک پلیڈ، میوزک چل رہی ہے سافٹلی، نرمی سے، ان دا بیک گراؤنڈ، پس منظر میں. تو یہ انٹرانزٹیو ہے. شی باٹ اے نیو ڈریس، اس نے خریدا ایک لباس. ڈٹرمائن دا آبجیکٹ ان دا سینٹینس، آبجیکٹ بتائیں کون سا ہے. شی ریڈز اے بک، اس نے پڑھی ایک کتاب. اس نے، شی پڑھتی ہے ایک کتاب. دا ونڈو بلیو دا لیوز، ہوا نے اڑا دیے. کیا اڑائے؟ پتے. ہی روٹ اے لیٹر، اس نے لکھا ایک خط. دے پینٹڈ دا فینس، اس نے ایک باڑ کو پینٹ کیا. یہ سارے آبجیکٹ ہیں. تھینکس فار واچنگ. اس کو یاد کیجئے تاکہ آپ کے لیے آپ کے اچھے مارکس آئیں.